بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، آج انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کی تفسیر اور آگے ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی اس کی. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو مناظر رکھے گئے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے بات رکھی کہ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اب اس میں سے میں اور آپ میں سے ہر شخص اس بات کو طے کرے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے. یقیناً ہم بائیں بازو والوں میں شامل نہیں ہو سکتے، اور ہم نے اپنی زندگیاں اس طرح گزار لی ہیں کہ شاید ہم سابقین میں بھی شامل نہ ہو پائیں. تو ہمیں اصحاب الیمین میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصحاب الیمین میں سے ہوں، جن کا نامہ امان ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور قیامت میں کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی طرف جگہ ملے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو دیکھا، جو اپنے دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں جانب وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اس لحاظ سے اصحاب الیمین سے مراد اصحاب الجنت بھی ہوئے ہیں. تو اب یعنی اس میں یہ ہے کہ سابقون الاولون میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے،
اور ان کی ظاہر ہے وہ اصل تو وہی لوگ ہیں کہ جو ہوں گے جو ہر چیز میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، انبیاء پر ایمان لانے والوں میں سبقت، حق اور باطل کے مارکے میں آگے لے جانے والے میں سبقت، دین کے راستے میں کام کرنے والوں میں سبقت، دین کو سمجھنے والوں میں سبقت، مال خرچ کرنے میں سبقت، لوگوں تک دین کو پہنچانے میں سبقت، یعنی اس میں بے شمار جو لوگ ہوں گے وہ اولین دور کے لوگ ہوں گے، ہر امت کے اولین دور اس میں لوگ ہوں گے، اور بعد کے لوگوں میں ان کا ریشو جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو دائیں بازو والے ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی کوئی کم جگہ نہیں ہے، دائیں بازو میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں بازو والوں میں شامل کر لے، ان کے لیے بھی بڑی جو زبردست چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو بائیں بازو والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ وہ کیا ہے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، حنث عظیم سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق عہد و پیمان یا قسم توڑنے سے ہو، اور ایسے گناہ سب سے کبیرہ یا عظیم گناہ ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کفر و شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ عہد الست جو ہے، الست بربکم، اس عہد کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا۔ دوسری عہد چکنی انبیاء کرام سے اپنی عہد کو جو ہے وہ توڑنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے اپنی اولاد اور اپنی امت کو یہ وصیت کرتے رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی رسول آئے جو کتابوں کی تصدیق کرتا ہو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور تیسرا گناہ جو ہے، عظیم جو ہے گناہ، وہ آخرت سے انکار ہے، جس میں ایک پختہ قسم کھانے کے بعد بھی کہ ہم آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم اس کا انکار کر دیں۔ اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی طرف اس کی توجہ دلائی ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں ایک چیز، ایک بوند جو انسانی جسم کے اندر جاتی ہے، جو کہ ایک قطرہ لاکھوں یعنی جراثیم کے آپ کہہ لیں اس کے اوپر وہ ہوتا ہے، وہ صرف ایک اس میں سے اسپرم جا کر ایک ایگ کے ساتھ وہ ملتا ہے، اور باقی سارے کے سارے جو ہے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات عورت جو ہے وہ ابورٹ کر دیتی ہے، بعض اوقات وہ کنسیو نہیں کر پاتی ہے، بعض اوقات بچہ جو ہے وہ اسٹل برتھ ہو جاتی ہے، بعض اوقات چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے، بعض اوقات لوگ جوانی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کی قوت رکھتا ہو کہ اگر موت آ رہی ہو تو وہ اس کو ٹال سکے، وہ اس کو آگے لے جا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں جب بھی یعنی ایک ایسا موقع آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی ایسا شخص جو ہے انسان کے ساتھ نہیں آ سکتا کہ جو اس کو بچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتاتے ہیں اس میں کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہستی کو پہنچ جاتی اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کی جان کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اگر تم اس وقت واقعی اتنے کنٹرول میں ہو، دنیا کی ہر چیز کے کنٹرول میں ہو، تم کسی خالق کو نہیں مانتے، تم کسی چیز کو نہیں مانتے، تو موت کی منظر کی بے بسی کو ذرا دیکھو۔ یعنی اس میں ایک انتہائی بے بسی کا منظر یہاں پہ لگایا رکھا ہے کہ ایک طرف مرنے والا ہے جسے اپنی جان بچانا سب سے زیادہ عزیز ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں کہ جو اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھتے، اور اس کے بعد پھر اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر دیکھ لو غالب کون رہتا ہے اور مغلوب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے مجھ سے اور آپ سے کہ آخرت کی جو چوکھٹ ہے، جو انٹرنس ڈور ہے، وہ موت ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کیا جاؤں گا اور کوئی آخرت نہیں آنی اور کوئی میرا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہے، اور تم کسی بالا ہستی سے اپنے آپ کو مطلب بالکل وہ سمجھتے ہو کہ کسی کا تم پر کنٹرول نہیں ہے، تو میت کی جان کو کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ جب تم ہمارے فرشتوں سے پہلے ہی قدم پر مات کھا گئے تو آگے تم کیسے بچ سکو گے؟ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی کسی شخص سے جو ہے وہ اتنا دور ہو۔ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی فکر مندی کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری موت جو ہے وہ موت
کی گھڑی کا سامنا جب میں کرتی ہوں تو اس وقت اس بات کا طے ہو جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اس کو اپنی، اور آج کے دور میں پیاری بہنوں، اس کووڈ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت سے اتنا نزدیک کیا ہے. ہمارے قریب ترین لوگ ہمارے ہاتھوں سے اس طرح نکل گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا، اور ہم نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی کبھی دن آئے گا. ہماری ایک نسل تقریباً ختم ہو گئی ہے. ہمارے بزرگ کتنے کم جو ہے اس دنیا کے اندر رہ گئے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے. بچوں کو ہم نہیں بچا سکے، جوانوں کو ہم نہیں بچا سکے، بوڑھوں کو ہم نہیں بچا سکے، ڈاکٹروں کو ہم نہیں بچا سکے. کوئی امریکہ کا صدر نہیں بچ سکا، برطانیہ کا صدر نہیں بچ سکا. یعنی ہر ایک کو اس بیماری نے پکڑا، اور کچھ لوگوں کو موت نے کتنے لوگوں کو پکڑ لیا. تو یہ میرے اور آپ کے چونکنے کا وقت ہے. میری موت مجھ سے کتنی قریب ہو سکتی ہے. کوئی دنیا کی ویکسین، کوئی دنیا کی کوئی علاج، کوئی دنیا کی کسی ملک سے کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی ہے. اللہ ہم سے اتنا قریب ہے. اور یہ سورہ واقعہ کا ایک بہت بڑا یعنی ایک سبق ہے جو ہمارے لیے ہے. اس کے بعد اس سورہ کی اس جز کی آخری سورہ ہے جس کو ہم کر لیتے ہیں، سورہ حدید. اس کا میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں ترجمہ، اور اس کی تفسیر رکھ کے پھر ہم انشاءاللہ ختم کریں گے اپنی بات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز سے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے. زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی ماننے والے ہو. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی چھت میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. کہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا ڈر، ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی
پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بز بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو تمہارے زمین میں یہ تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا تارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کون اس کو دیکھے بغیر اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پیدل پہ رسول بھیجے۔ سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کی انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوں ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فضل پر ان کا کوئی چارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب تک جتنی بھی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اس جز میں وہ سب مکی تھیں، اور یہ آخری سورہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، سورہ حدید۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا خصوصی درس جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ جو مسبحات ہیں ان 5 صورتیں مسبحات کی ہیں، ان میں سے ایک یہ سورہ ہے، اور یہ جو یعنی اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ہر چیز کی جو تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے اور زبان قال سے بھی ہو سکتی ہے۔ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ یہ ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ اللہ کا اس کا خالق اللہ ہے جو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے بنائی ہے وہ کمال حکمت سے بنائی ہے، اور جس چیز کے لیے بھی وہ بنائی ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اور زبان قال سے جو ادا کر رہی ہے وہ باقی چیزوں کا ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن انسان جو ہے اس کا ہم وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے زبان قال سے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو اللہ کی مائیت یہ کیسے ہے؟ میں اس کو محسوس کروں۔ اللہ کی یہ جو صرف زمین کے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ وہ ہر وقت موجود ہے۔ ہماری تمام حرکات، ہمارے تمام افعال، ہمارے تمام اقوال اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ نہ میں خود اللہ سے چھپ سکتی ہوں، نہ اپنے افعال کو چھپا سکتی ہوں، میں اپنے تمام معاملات کو اس سے نہیں چھپا سکتی ہے۔ اور اللہ کی یہ مائیت اس طرح نہیں ہے کہ وہ ذاتی طور پہ میرے ساتھ موجود ہے، بلکہ اس کی قدرت اور اس کا علم ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے بعد اور اس کو میں کتنا محسوس کرتی ہوں، میں کوئی بھی کام کرتے وقت، میں کپڑے پہنتے وقت، میں تیار ہوتے وقت، میں سوچتے وقت، میں لوگوں سے معاملہ کرتے وقت، میں مال خرچ کرتے وقت، میں بچوں کی تربیت کرتے وقت، میں اپنے جو بھی چیز کرتی ہوں میرے ذہن میں کتنی یہ بات رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ اس میں پھر ایک اور چیز یہاں پر آتی ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ اس نے تمہیں مال میں جانشین بنایا، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی میرا مال کیا میرا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے میرا تھا؟ کیا وہ ہمیشہ میرا رہے گا؟ میرا تعلق اس مال کے ساتھ کیا ہے؟ اس کو پھر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی
جو اموال اللہ نے آج مجھے دے دیے، میرے پاس زیور ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس میرے شوہر ہیں، میرے پاس میرا وقت ہے، میرے پاس ان سب کے ذریعے مال آتا ہے. مجھے اپنے والد سے وراثت ملتی ہے، مجھے اپنے بھائیوں سے تحفے ملتے ہیں، مجھے اپنی بہنوں سے تحفے ملتے ہیں، میرے شوہر میرے لیے چیزیں خریدتے ہیں. میرے پاس جو مال آتا ہے تو میں اس کی حقیقی مالک نہیں ہوں. پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، آج میرے ہاتھ میں، اور جب میں چلی جاؤں گی تو کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. میری حیثیت ایک نائب اور امین کی ہے. تو یہ میری موت کے وقت بھی نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو جب یہ کسی اور کے پاس تھے اور آج تمہارے پاس آ گئے ہیں تو تم ان کو اپنی ملکیت سمجھ کے نہ ایسے بیٹھ جاؤ، بلکہ ان کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور جب تم خرچ کرو گے تو یہ تمہیں ہی اس کا اجر واپس ملے گا. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ مال دے گا. دیکھیں کتنی بڑی ڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ میرے ساتھ کر رہا ہے، اس مال کے ذریعے کہ جو میرا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کا اپنا مال ہے. اور یہ مال پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا اور بعد میں کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اس کے بعد یہاں پر قرض حسنہ کا تذکرہ ہے آیت نمبر 11 کے اندر. قرض حسنہ کے سلسلے میں چند چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرض حسنہ ہر وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت اور احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ یعنی زکوٰۃ، چاہے وہ صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو، وہ فی سبیل اللہ ہو، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے. اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ حلال کمائی سے ہو، دوسرا ناقص مال میں سے نہ ہو، تیسرا اس وقت صدقہ کرے جب خود اس کی محتاج ہو، چوتھا اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھے، پانچواں صدقے کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. پھر چھٹی بات یہ کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں. ساتویں چیز یہ ہے کہ صدقے میں ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی نمود و نمائش نہ ہو، کسی کو بتانا نہ ہو، اپنی تعریف نہ ہو. اس کے بعد یہ بھی صدقے کو برباد کرتی ہے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر سمجھنا. صدقہ دے کر اس سے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ او ہو میں تو پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر رہی ہوں، میں نے کتنا، بلکہ واقعتاً یہ سمجھنا کہ میری ضرورت تھی اور میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروا لیا. صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال جو ہے یہ دینا. اور پھر 10ویں بات یہ کہ محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اس پر احسان کیا، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اس کا حق تھا اور میں نے اس کا حق ادا کیا اور مستحق کو حق دے کر اپنے سر سے ایک بوجھ تھا جس کو ہلکا کیا. قرض حسنہ کے جو 2 فائدے ہیں وہ کیا بتائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا واپس کرے گا اور دنیا میں بھی ایسے مال کو اللہ تعالیٰ واپس کرے گا اور آخرت میں تو اس کو 700 گنا سے زیادہ یعنی بڑھ کر دے گا. تو اوپر کی جتنی شرائط 10 بتائی گئی ان کو جتنا زیادہ ملحوظ رکھا جائے گا اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ یعنی اس کا اجر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا اس کے بعد پھر ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا نور، یعنی آج میں اور آپ اپنا نور خود کما سکتے ہیں. اور ایک نور کا بھی دیکھیں وہ دائیں بازو والی بات جو تھی، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے دائیں بازو کی طرف جو نور جو ہے اہل ایمان کی طرف یہ آئے گا. اور نیک اعمال کا اور دائیں جانب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اہل جنت کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور یعنی یہ جو بات ہے اس میں کہ دیکھیں اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ان کا نور کیا جائے گا وہ اس فیصلے کے بعد ہوگا کہ جب ان کو یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ ان کو جنت ہے. اس لیے کہ ہر ایک کا جو آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، تو وہ شدید اندھیرے کی جگہ ہوگی. وہاں کے لیے ہمیں نور یہاں سے جمع کر کے لے کے جانا ہے. پھر منافقین اور مومنین کی گفتگو یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ایک بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں منافقین کہ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم نور حاصل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو. یعنی یہ نور تو تقسیم کہیں اور ہوا تھا نا، یہ جنریٹ بھی کہیں اور ہوا اور تقسیم بھی کہیں اور ہوا ہے.
جنریٹ اس دنیا میں ہوا تھا اور تقسیم وہاں ہوا تھا کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیے گئے تھے، فیصلہ کر دیا گیا تھا. اب پولیس راج سے گزرتے وقت اس سے کوئی فائدہ نہیں، واپس پلٹ کے جانے کی کوئی صورت وہاں پر ہو نہیں سکتی ہے. اور اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا چیز ہے، اس چیز پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں موقع پرست انسان تو نہیں ہوں. میں سہولت کے موقع کا انتظار کرتی ہوں، میں بچوں کے بڑا ہونے کا انتظار کرتی ہوں، میں شوہر کو کی رضامندی کا انتظار کرتی ہوں، میں اپنے دوستوں کے بدل جانے کا انتظار کرتی ہوں، میں رمضان کے گزر جانے کا انتظار کرتی ہوں. میری موقع کا میں انتظار یعنی میں کرنے والی ہوں. تربستم، اور اس کے بعد پھر شک میں پڑے رہے. کیا میں شک میں تو نہیں پڑی رہتی؟ اچھا، یہ کام جس کا سورہ نور میں احکام آئے تھے، وہ سورہ احزاب میں احکام آئے تھے، وہ شاید ازواج مطہرات کے لیے تھے، میرے لیے نہیں تھے. شاید وہ صحابیات کے لیے تھے، میرے لیے نہیں تھے. یا وہ بہت مومن لوگوں کے لیے ہوں گے، میرے لیے نہیں ہوں گے. میں تو اس لیول کی نہیں ہوں. جب دین کا کام کرنے کی بات آئی تھی تو وہ تو میرے لیے نہیں تھا، وہ تو فلاں آپا کے لیے اور فلاں باجی کے لیے اور فلاں محلے میں رہنے والے کے لیے تھا. وہ تو قرآن کی کلاس میں جانے والے کے لیے تھا. وہ تو جو درس کی دعوت دینے والی ہے ان کے لیے تھا. میرے لیے تو یہ نہیں ہے. میں تو برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کروں گی، اینیورسری بھی کروں گی، ویلنٹائن بھی مناؤں گی، فلاں ڈے بھی مناؤں گی، وہ ڈے بھی میرے لیے سب چیزیں نہیں ہیں. تو یہ ہے شک میں پڑا رہنا کہ وہ کام جو کرنے والے تھے، وہ جو فوراً کرنے والے تھے اور جو میرے لیے نور کو جنریٹ کرنے والے تھے، وہ میں نے کام نہیں کیے. وہ تربستم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. اور مجھے جھوٹی آرزو ہے، اور اس کے بعد میں سوچتی ہوں پلیز آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ میں جنت میں چلی جاؤں. اچھا، میں جا کے ایک عمرہ کراتی ہوں تو وہ میرے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا. اچھا، میں ایسا کرتی ہوں کہ میں یہ کام کر لیتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ منافقین کا اور مومنین کا یہاں پہ آپس میں مقابلہ ہے. کیا منافقین روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھے؟ تو مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے نا. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ تھے. وہ تو ان میں سے کسی کا ایک بیٹا بہت پکا مسلمان تھا، ان میں سے کسی کا باپ بہت پکا مسلمان تھا، ان میں سے کسی کا پڑوسی بہت اچھا مسلمان تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر میں کہاں اپنے آپ کو پلیس کروں؟ میں اپنے اندر کسی نفاق کو دیکھنے کے قابل میں بنوں گی؟ کیا مجھے میری خواہشات واقعی تھپکیاں دیتی رہتی ہیں؟ ابھی کی بات نہیں ہے، ابھی تو بہت بعد کی بات ہے، بعد میں ایسا ہوگا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اچھا میں فلاں ایک دیگ چڑھا دوں گی، فلاں اس کو کھانا کھلا دوں گی تو کام ہو جائے گا؟ نہیں. یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے، اس وقت تک شیطان ہمیں تھپکیاں دیتا رہتا ہے. یہ بات میں نوٹ کر لوں کہ کیا میں ان میں سے کسی ایک جگہ تو نہیں کھڑی کی ہوں خدا نہ خواستہ. تو یہ جو مال آج اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، اس وقت یہ تمام مال بھی اگر میں دینے والی بن گئی تو اس کے باوجود بھی وہ مال جو ہے وہ مجھ سے قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد پھر یہاں پر ایک اور مثال اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخش دیتا ہے. مومن اور منافق دونوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو دونوں زمینیں ہیں. ایک زمین پر بارش پڑتی ہے تو وہ بہت اچھی کھیتی دیتی ہے، وہ مومن ہے. اور جو منافق ہے یا کافر ہے، اس کے اوپر بارش پڑتی بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. جو اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ بننا چاہتے ہیں، جو واقعی جنت کا حصول چاہتے ہیں، تو ان کی تو کھیتیاں لہلہانے. ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے فلاں بچی نے، فلاں خاتون نے، فلاں بہن نے قرآن کی کلاس پہ آنا شروع کیا اور وہ تو بدل کے اپنی زندگی کو کہاں سے کہاں لے گی. میں بھی انہیں کے ساتھ آتی تھی لیکن میں تو وہیں کے وہیں کھڑی ہوئی ہوں، بلکہ میرے اندر تو مزید شک و شبہات بڑھ گئے. تو یہ جو چیز ہے اس میں خاص طور پہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں. اور یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال. کہ یہ دنیا کی زندگی کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی سے کیا ہے.
اور اس کو 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے. انسان کا بچپن ہے، پھر اس پر جوانی آتی ہے جس میں وہ بنتا سنورتا ہے، عورتوں کی توجہ کا مرکز مرد بننا چاہتے ہیں، مرد عورتیں جو ہیں مردوں کی توجہ کا وہ بننا چاہتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی آپ کو اولاد کے لیے اپنی جان کو کھپانا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالآخر اس کے پر موت آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کہ ایک کھیتی ہوتی ہے، یعنی وہ کھیتی جو ہے پہلے جب وہ اس میں بیج لگائے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان ہو جاتی ہے، اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسے بڑھاپا آتا ہے، وہ زرد ہو جاتی ہے، اور اس کا آخر میں انجام یہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ خوراک بنتا ہے جانوروں کی، کچھ حصہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، کچھ روندا جاتا ہے. جس طرح نباتات کی بہار عارضی چیز ہے، اسی طرح انسان کی بہار بھی عارضی چیز ہے. اصل دانش مندی یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو محض کھیل کود اور تفریح سمجھنے کا. یہ میرا نہیں ہو کہ میں آج اس مال میں چلی گئی، اس شاپنگ کرنے چلی گئی، اس سیل میں چلی گئی، وہ گاڑی خرید لی، وہ گھر خرید لیا، وہ ڈگری حاصل کر لی، وہ سارا کچھ کر لی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں اگر تو میری ترجیح آخرت بن جائے. اگر میری زندگی میں ترجیح آخرت ہو، ترجیح فکر آخرت ہو، ترجیح فکر آخرت ہو، تو یہ تمام کام میرے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے دوڑ کے چلو. جس طرح آپ سیل کے لیے بھاگتی ہیں، جس طرح آپ تیز تیز چل رہی ہوتی ہیں، جس طرح آپ کسی فلائٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے لیے بھاگو. اور جنت کتنی بڑی جنت ہے، اس کی وسعت کیا ہے. مطلب یہاں پر یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو چاہے کتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور اتنی ہی بڑی وہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اس جنت میں کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کا محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا معراج کے موقع پہ، کہ جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اتنی بے انتہا وسیع وہ جو ہے وہ جنت ہوگی، اور ہر ایک کا ایک مخصوص جو ہے اس کے اندر محل ہوگا. اور یہ اس کے بعد جو آخری اس میں آیات ہیں یہ بہت ہی بلکہ یہ جو آیات ہیں اس کے آگے، کہ کوئی مصیبت بھی جو زمین میں آتی ہے خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے، ہمارے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھیں جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت کتنی مشکل حالات میں مسلمان تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ چکے تھے، یہودیوں سے پنجہ آزمائی تھی، کافرین مشرکین سے پنجہ آزمائی تھی، اندر منافقین سے ان کا وہ تھا، ماں باپ ایک دوسرے کے خلاف تھے، اولاد ایک دوسرے کے خلاف تھی. اس سب میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، آج کے دور میں بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کی نوکری چلی گئی، کسی کے دنیا سے قریبی رشتے دار چلے گئے، کسی کی اولاد چلی گئی، کوئی کچھ بھی ہو گیا، تم نے دنیا میں دین کا کام کیا لیکن وہ دین تم نے کبھی سرخرو ہوتا ہوا نہیں دیکھا، کچھ بھی تم نے اگر کیا ہو، اس بات کو سمجھ لو کہ یہ پہلے ہی لکھا ہوا تھا، اس کو یوں ہی ہونا تھا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. جو کچھ تمہیں نہیں ملا اس پر غم نہ کرو، بلکہ آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرو، اور جو کچھ بھی مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ خود بخل کرو اور نہ بخل کرنے کی طرف جو ہے وہ دعوت دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس نے رسولوں کو کس کام کے لیے بھیجا. ہم اس کو پھر سورہ صف کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس یہاں پر اس بات کو ہم اب اس کو ختم کرتے ہیں کہ یہ اس میں چیزیں تو ظاہر بہت ساری ہر سورہ کے اندر ہے، لیکن جو ہم سورہ حدیث کے اندر جس چیز کی طرف ہم نے شروع کیا تھا اسی پر یہ بات یہاں پر اللہ نے خرچ کی کہ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا، ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. ہمیں دنیا میں نور کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نور کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت کرو، ان کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اور اس کی وجہ سے تمہیں وہ نور کا جو حصہ جو ہے وہ ملے گا اور اس کا دوہرا حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اپنے نور کو یہاں سے جمع کر لیتے ہیں. اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. 28واں جز جو ہے وہ شروع کرتے ہیں.
سورہ مجادلہ اس میں پہلی سورہ ہے، اس کا ترجمہ میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پیدل پہ روزے رکھے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز میں ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اس حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے۔ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مرضی سے تمہیں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مخدوم ہے؟ ورنہ تمہارے ہی نہ ان کے، وہ جان بوجھ کے جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کی کچھ مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا ان کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا اور اس کو خدا کی یاد سے ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، پھر واقع اللہ زبردست اور زوراور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور ایک طرف اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حشر۔
اللہ ہی کی تسبیح کی ہے، اور اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں، اور وہی غالب اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسولوں کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کے دارالنجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ اپنی جگہ محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے رب ہمارے تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی منافقت کی روش اختیار کی تھی، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کے کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر، یہ دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر دل ان کے ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جن سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں ان کا اپنا نفس بلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا۔ وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ بسم اللہ، سورہ ممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزاد دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو۔ ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگنے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنے اولادوں کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس جز کو۔ بہت ہی یعنی ایک دلچسپ بات جو آپ کو جز کے اندر پتہ چلے گی، اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صورتیں اس جز میں ہیں وہ ساری مدنی صورتیں ہیں، اور یعنی یہاں سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک جتنی صورتیں یہاں پر ہیں یہ سب مدینہ کی ہیں۔ مدینہ کا جو ایک خاص ماحول ہے اس کو اگر ہم سمجھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ لٹے پٹی حالت میں مکہ سے نکال دیے گئے ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر وہ پہنچے ہیں۔ مدینہ میں جو لوگ ہیں مسلمان ہو گئے سے پہلے جن کو انصار کا نام دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہاں پر آ گئے ہیں وہ مہاجرین ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں انصار میں سے کہ جو
ایک معاشرتی دباؤ کے تحت، کیونکہ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو وہ اس معاشرتی دباؤ کے تحت مسلمان ہو گئے، اور وہاں پر یہود جو ہیں وہ بستے ہیں کہ جو بہت زمانے سے ایک نبی کی آمد کے منتظر تھے، لیکن جب وہ نبی ان کے اپنے خاندان میں نہیں آیا تو اب ان کے اندر ایک حسد کی ایک آگ ہے جس کے اندر وہ جل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ وہ مشرکین ہیں کہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور وہ مشرکین ہیں کہ جو مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان میں جو ہے وہ بستے ہیں، اور ان میں سے اکثر کی دلچسپیاں جو ہیں وہ وہاں یعنی کفار مکہ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہاں پر چند چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی۔ ایک بات تو آپ یہاں دیکھیں کہ بار بار ان صورتوں میں کہ جو مدنی دور کی صورتیں ہیں اس میں جس چیز کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کافروں سے دوستیاں نہ رکھو۔ یہ چیز آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہاں پر اتنے مٹھی بھر لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور جب وہ مسلمان ہوتے تھے تو ان کے پر اتنی شدید آزمائشیں اور اتنی شدید مصیبتیں تھیں کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کا ایمان اس بات سے کوئی ذرا بھی ان کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھیں۔ یہ مدینہ کا ایک ماحول تھا جس کے اندر بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم کفار سے دوستی نہ رکھو، تمہارا تعلق کفار کے ساتھ نہیں ہے، وہ تمہارے پڑوسی بھی ہوں گے، وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے، وہ تمہارے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے ہیں اور تم ایمان لے کر آ چکے ہو۔ اس میں مہاجرین اب وہ لوگ شامل ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آ چکے ہیں اور پیچھے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو یہ ساری یہ ایک آپ کو بار بار یہ بات نظر آئے گی، اور اسی طرح آپ پچھلی مدنی صورتیں جو پڑھ کر آئے ہیں جس میں سورہ نساء کا خاص طور پہ تذکرہ ہے، سورہ مائدہ ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی بات کہی گئی کہ کفار کے ساتھ دوستی اور تعلق نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد بہت ہی انٹرسٹنگلی اس بات کو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جز کے اندر جو صورتیں ہیں اس میں سے کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں خواتین کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ کی توجہ میں اس طرف دلاؤں گی کہ پورے قرآن کو جو آپ پڑھ کر آئی ہیں، آپ نے سورہ بقرہ کے اندر دیکھی بہت ساری جو ہدایات ہیں وہ خاندان کے بارے میں اور خصوصاً خواتین کے بارے میں دی گئی ہیں، ان کی عدت کے، ان کی مہر کے، ان کی رضاعت کے، ان کے نکاح کے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں بے شمار احکامات جو ہیں خواتین کے بارے میں، ان کی وراثت میں کس کس طریقے سے ان کا حصہ ہے، اس تمام احکام دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ احزاب پڑھی، سورہ نور پڑھی۔ اب یہاں پر جب آپ پڑھیں گی تو اس میں سورہ مجادلہ کے اندر، سورہ ممتحنہ کے اندر، سورہ طلاق کے اندر، سورہ تحریم کے اندر خصوصاً خواتین کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے اندر آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس میں مختلف اینگل سے بات جو ہے رکھی گئی ہے، لیکن خواتین کی جو آج کے دور میں امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اور فیمنزم کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی مقابل آ چکے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کے اندر کھڑے ہیں۔ ہر وہ چیز کہ جو مرد کہتا ہے عورت کو اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، ہر چیز وہ عورت کہتی ہے مرد کو اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ خاندان بننے کے بجائے مسلسل ٹوٹتے اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں، بچوں کی تعداد جو ہے وہ مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ میاں اور بیوی یا عورت اور مرد ایک دوسرے پر ٹرسٹ کے جو ان کے ایشوز ہیں وہ بہت بڑے جو ہیں کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایون اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بیٹیاں اپنے باپوں تک پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہیں، لوگ اپنے بھائیوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہیں۔ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے اور وہ یہ بات کہتی ہے کہ اپنا موزہ خود تلاش کرو، اپنی روٹی خود گرم کرو، اپنا کھانا خود پکاؤ، میرا جسم میری مرضی، تو وہ صرف ایک شوہر سے نہیں کہہ رہی ہوتی، وہ تو ہر مرد سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر تمام رشتے جو پامال ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کا احترام ہمیں اٹھتا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو اینگل سے خواتین کی جو بات یہاں رکھی گئی ہے اس میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے، اور خواتین نے اپنا مقام کس طرح بنایا اور کس طرح طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون سے ڈسپلنز رکھے ہیں۔ آپ کو پورے قرآن کو پڑھ کے اس بات کا آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یعنی یہ کیسی ایک بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر مختلف پہلوؤں سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنا مقام سمجھنے کے لیے بہت زیادہ یہ جو جز ہے یہ بھی ہمیں مدد کرے گا، اور بہرحال پورا قرآن ہی اس سلسلے میں ہمارے لیے مددگار ہے۔
یہ پہلی سورہ اس کی جو ہے وہ مجادلہ اس کا نام ہے. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کا آپس میں یعنی آرگیومنٹ اور ایک دوسرے سے کنفرنٹیشن. اور مجادلہ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاتون جو کہ مکہ کی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام ہے، اور ان کے شوہر کا نام حضرت اوس بن صامت ہے. ایک صحابی ہے، ایک صحابیہ ہیں، اور یہاں پر ان کی گفتگو جو ہے وہ شکایت جو ہے وہ اللہ سے کی جا رہی ہے یہاں پر. اور اس میں یعنی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں بھی خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے یعنی معاشرتی دباؤ کا شکار تھیں، یا معاشرے میں کچھ ایسی رسم و رواج تھے، ایسے معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر جو تھا وہ خواتین کے اوپر پڑتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح براہ راست انٹرسیپٹ کر کے، براہ راست اس کے اندر مداخلت کر کے اور ان معاملات کو جو ہے وہ طے کیا. ہم نے سورہ احزاب کے اندر بھی اظہار کے بارے میں پڑھا، اور منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ تھے اس سے شادی کرنے کے اس کے بارے میں پڑھا، اس وقت کے جو رسم و رواج تھے اور جس طرح خواتین اس کے درمیان پس رہی تھی، یہ سب ہم چیز جو ہے وہ پڑھ کر آ چکے ہیں. تو یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خولہ بنت ثعلبہ آتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا. اب یہ ان کے بچوں کی ماں بھی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ تھوڑی ڈھل سی گئی ہے. ظاہر ہے اگر ان کے کئی بچے ہیں، ان کی عمر شادی پہلے ہوئی ہے تو عمر ان کی جو ہے ڈھل بھی گئی ہے. اور وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ایک غصے کے مزاج ان کا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، شکایت لے کر آتی ہیں. لیکن شکایت میں یہ عنصر نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہیں. بس اس نے مجھ سے یہ بات کہہ دی، اب تو میں کبھی بھی اس کی طرف نہیں جاؤں گی، اب تو میں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی اگر وہ اس نے مجھ سے یہ بات کہہ دی. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا شکوہ کرنے آئی ہے کہ میں تو اب اس شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، میرا بڑھاپے کا وقت ہے، میں نے اپنی پوری جوانی اس کے ساتھ لگا دی ہے، تو آپ میرے لیے راستہ نکالیں کہ میں کس طرح اس کے ساتھ رہ لوں. دیکھیں یہاں پر بھی معاملہ یہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں، وہ پورے معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہی ہیں، اس کو محسوس کر رہی ہیں. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ بھی دیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو. تو اس پر حضرت خولہ کہنے لگی کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے تو انہوں نے کوئی طلاق کا لفظ تو نہیں کہا تھا، تو میں تو مطلب میں بالکل یہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مسلسل شکوہ کیے گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بارے میں فیصلہ کر لیں. تو اللہ نے آسمانوں پر اس خاتون کی فریاد سنی. یہ دیکھیں، اور یہ فریاد صرف اسی وقت نہیں سنی گئی، آج بھی کوئی عورت اگر اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی، یعنی کوئی بھی انسان، لیکن ایک عورت کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ بہت بزرگوں کی بات سنتا ہے، اور اللہ شاید صرف انبیاء کی دعاؤں کو سنتا ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم مختلف انبیاء کی دعاؤں کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا اس نے کہ ایک عام سی ایک عورت ہے، ایک گھریلو سی ایک عورت ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا ہے، شوہر قصیلا ہے، اس کے بچوں کو پال رہی ہے، ان کا ہمیں کہیں نام نہیں ملتا، لیکن اللہ کے یعنی آسمانوں پر ان کی بات کو سنی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. یقیناً اب ہمیں اس جواب کی شکل پتہ نہیں چل سکتی ہے، اس لیے کہ نبی ہمارے درمیان کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ ہماری بات کو سنتا ہے، اور وہ اس بات کا جواب، وہ اس کا حل جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور اس میں یعنی ان خاتون کی پھر کتنی بڑی قدر و منزلت صحابہ کرام کے درمیان ہوئی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو امپاور کیا، اللہ نے ان کو مقام دیا، ان کی بات سنی، بات کا جواب دیا، رسم کو بدل دیا. اور حضرت عمر بھی ایک دفعہ کھڑے ہو کر ایک بات سننے لگے کسی بوڑھی عورت کی، تو کسی نے کہا کہ آپ اس بوڑھی عورت کی کو اتنا اہمیت دے رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سن لی تھی، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے. دیکھیں کیا ان لوگوں کے نزدیک ایک مقام ہوتا تھا چیزوں کا. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ بہرحال زہار کو ختم کیا گیا، اور اس کے لیے کفارے کی جو ہے کے لیے 3 شرائط رکھی گئی. اس میں سے ایک یہ تھی کہ سب سے پہلے
کہ وہ غلامی ایک غلام کو آزاد کرے. لیکن ظاہر ہے چونکہ آج کل غلامی کا رواج ختم ہو گیا، اس لیے اب وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے. اب جب حضرت خولہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت خولہ نے کہا کہ جب یہ کہا کہ غلام آزاد کرنے کا، وہ تو نادار ہے. اب آپ دیکھیں وہ خود اپنے شوہر کے خلاف شکایت کرنے آئی تھی اور اب شوہر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے اس سے کہوں کہ وہ رکھے. تو خولہ کہتی ہیں کہ وہ تو بہت بوڑھے ہیں اور بہت ناتواں ہیں، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو حضرت خولہ کہتی ہیں کہ وہ تو غریب آدمی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں اپنی طرف سے کچھ کھجوریں دے کر ان کی مدد کروں گا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھلا دے. اس پر حضرت خولہ نے کہا کہ میں بھی کچھ کھجوریں اپنی طرف سے دے کر ان کی مدد کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت بہتر ہے، جا اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ سلوک کر. چنانچہ حضرت خولہ نے ایسے ہی کیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی ایک شوہر اور بیوی کا ایک تعلق جو ہے کیسا، مطلب غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے دلوں کو وسیع کریں اور ان کو بڑا کریں. شوہر بھی یہ کام کریں اور بیویاں بھی یہ کام کریں. اور ایک اور چیز یہ پتہ چلی کہ کوئی بھی شخص اگر نادار ہے اور اس کو کوئی کفارہ ادا کرنا ہے تو صدقے وغیرہ سے اس کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر اگلی جو آیت نمبر 5 ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. حاد کے کیا معنی ہیں؟ حاد کے معنی ہیں کسی کو بہت تیز نظر سے گھورنا. اور حاد سے مراد ایسی مخالفت اور دشمنی ہے کہ جس میں انسان غصے میں آ کر، انتقام میں آ کر، جوش میں آ کر لوگوں کسی دوسرے کی مخالفت پر اتر آئے. تو مخالفت کی جو بالکل ابتدائی شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر اللہ کی یہاں پہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی پہلی شکل تو اس کی یہ ہے مخالفت کی کہ انسان اللہ کا حکم ہی تسلیم نہ کرے. بس ٹھیک ہے اس کے دل میں اللہ کی کا کوئی مقام نہیں ہے. اب پہلا اس کا اظہار جو ہے سب سے وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. یعنی وہ نمازیں نہیں پڑھے گا، وہ روزے نہیں رکھے گا، وہ پردہ نہیں کرے گا، وہ سود کے اوپر چلے گا. دوسرا اقدام یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا شروع کرے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ خاموشی سے تمام چیزیں نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے مقابلے پر وہ آ چکا ہے. پھر دوسری اب اس سے جب مزید وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ ان چیزوں کا مذاق اڑایا. اس نے پھر پردے کا مذاق اڑایا، اس نے داڑھی کا مذاق اڑایا، اس نے لوگوں کی سادگی کا مذاق اڑایا، اس نے ان کی موسیقی نہ سننے کا مذاق اڑایا، اس نے ان کی نظریں جھکا کر چلنے کا مذاق اڑایا، اس نے حوروں کا مذاق اڑایا، وہ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد تیسرا قدم یہ ہے کہ اللہ کے قانون جو ہے، جو یا اس کی جو قانون میں جو سزائیں ہیں یا تعزیر ہیں، ان کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے کچھ قوانین جو ہے وہ نافذ کر دیے جائیں. اللہ نے سود حرام کیا، ہم سود کو حلال کر دیں. اللہ نے پردے کو جائز کیا، ہم اس کو اپنی طرف سے یعنی ایسا وہ کر دیں کہ اسکولوں اور جیسے ہم بہت سے مسلمان ممالک کے اندر دیکھتے ہیں کہ پردہ نہیں کر کے آپ، ترکی کے اندر پہلے یہ صورتحال تھی کہ پردے کو بغیر آپ کو آنا ہوگا اور آپ اسکولوں میں نہیں جا سکتے، کالجز میں نہیں جا سکتے. بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر بھی ابھی یہ صورتحال جو ہے موجود ہے. اور یا اس کی مخالفت میں آ کے شرعی جتنے احکام ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ ان کے اندر کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے بلکہ غیر مہذب ہے. یعنی اسلامی سزائیں ہیں، سزائے موت ہے، کسی کو رجم کی سزا ہے. یہ جو جتنی سزائیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ آج کے دور کے اندر جو مہذب معاشرے ہیں ان کے اندر یہ اپلیکیبل نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہاتھ کے اندر آتی ہیں اور ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے. کوبے تو کہ مانے کسی کو غصے کی حالت میں ذلیل و رسوا کرنا اور دھکے مار کے باہر نکال دینا اور ہلاک کر دینا، سب معنوں میں یہ آتا ہے. مطلب یہ کہ جو قومیں اللہ کے احکام کی مخالفت پر اتر آتی ہیں، اور ہم اس میں اپنے ملک پاکستان کو ضرور دیکھیں کہ وہ یعنی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی مخالفت وہاں پر ہو رہی ہے. آپ اپنا ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اشتہار اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ صابن کا اشتہار ہو، چاہے وہ نیل کا اشتہار ہو، چاہے وہ کپڑے دھونے کا صابن کا اشتہار ہو، چاہے کسی کریم کا اشتہار ہو، چاہے لکس کے سوپ کا اشتہار ہو، چاہے وہ یو فون کا اشتہار ہو، چاہے وہ کسی ٹیلی فون کا اشتہار، کوئی چیز کا اشتہار ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑنا اور ان کی مخالفت کرنا
پوری طریقے سے وہ لوگ اس پر اترے ہوئے. ہماری چاہے آپ ہمارے مطلب گھریلو شادیوں کو دیکھ لیں, گھریلو صورتحال کو دیکھ لیں, وراثتوں کی تقسیم کو دیکھ لیں, بینکنگ کے سسٹم کو دیکھ لیں, سودی پورے نظام کو دیکھ لیں. لڑکیوں کی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, لڑکیوں کو جو ہے وہ بلا وجہ میں قتل کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر یعنی بالکل یعنی کوئی ریپ کے کیسز ہیں, بچوں کے ساتھ کیسز ہیں, سیم سیکس میرجز ہو رہی ہیں, کوئی کسی قسم کی پابندی, الہاد کی طرف لوگ جا رہے ہیں. یہ اس چیز کے جو قومیں اللہ کے احکام کی مخالفت پر آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. ہمیں اب بھی ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم سوچیں, ہم جاگیں, ہم ان چیزوں کے اوپر چونکیں, ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو اس کام کے لیے, اس کو روکنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا. اور دنیا میں تو جو ہوگے ذلیل اور رسوا, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف اس رسوائی. آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ مزید ذلیل اور رسوا کرنے والا ہوگا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ یہاں پر کچھ مجلسوں کے آداب بتائے گئے ہیں, اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ سرگوشی کرنا, لوگوں کے محفلوں میں بیٹھ کر اشارے کر کے سرگوشی کرنا, یا ان کی غیر موجودگی میں سرگوشیاں کرنا اور لوگوں کے خلاف پلاننگ کرنا, اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ چاہے ہم 2 لوگ یہ بات کر رہے ہوں, چاہے 3 کر رہے ہوں, 3 سے زیادہ کر رہے ہوں اور کم کر رہے ہوں, اللہ ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہر گفتگو کو سن کر اس کو ریکارڈ کرتا ہے. اس کے بعد مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں. تو آداب مجلس جو ہیں وہ میں چند آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. مجلس میں پہنچ کر اہل مجلس کو سب کو سلام کیا جائے گا, تو اونچی آواز میں سب کو سلام کر دیں, یا ایک ایک کے پاس آپ جا کر سلام کریں. لیکن یہ نہ ہو کہ مجلس میں جو آپ کے جاننے والے ہیں آپ ان کو سلام کریں اور باقی لوگوں کو سلام نہ کریں. یہ بالکل ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی اور سنت کے خلاف حرکت ہے. پھر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں, دوسروں کو تنگ نہ کریں. یہ نہ ہو کہ جو کوئی صدر مجلس ہے, جو گھر والا ہے, جو خاص جو کوئی ایسا کوئی ڈومینیٹ کوئی ایسا پرومیننٹ شخص وہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. اہل مجلس جب یہ دیکھیں کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے اور نئے آنے والوں کو جگہ نہیں مل رہی تو انہیں مجلس میں ہلکا وسیع کر لینا چاہیے, یا اگر اس طرح بیٹھیں کہ صفوں میں بیٹھیں تو سر سپڑ کے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے. اور یہ چاہے حرم کی نماز میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہو, مسجدوں کے اندر ہو رہا ہو, محفلوں میں ہو رہا ہو, شادیوں میں ہو رہا ہو, اجتماعات میں ہو رہا ہو, قرآنی کلاسوں میں ہو رہا ہو, کہیں پر بھی ہو رہا ہو, یہاں پر ایک ہی جیسے ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. پھر ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھے ہیں. جیسے جمعے کے خطبے میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھے. تو ایسی صورت میں کسی کے لیے چاہے وہ عزت اور مرتبے میں بڑا ہو, یہ اجازت نہیں ہے کسی کو اٹھا کے بیٹھا. پتہ چلا کوئی صدر آ گیا کسی ملک کے, کسی ملک کا سربراہ آ گیا, کوئی بڑا بادشاہ کے کوئی مشیر آ گیا, تو پتہ چلا جو پہلے آ کے بیٹھا ہوا تھا غریب آدمی اس کو اٹھا دیا, دوسرے کو بٹھا دیا. یہ جائز نہیں ہے. اچھا, ایک دوسری بات ہے حفظ مراتب کا خیال رکھنا. اگر چھوٹا کسی بڑے کو آتے دیکھتا ہے تو وہ تواضع اور احترام میں اس کو اٹھنا چاہیے, خود پیچھے ہٹ جائے. یہ چیز چھوٹے کی عزت اور درجات میں بلندی کا سبب بنے گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں اکثر ایسا ہوتا تھا. اگر کوئی شخص جیسے مسجد میں جا رہا ہے نماز کے دوران, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں حرمین میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی اٹھ کے گیا وضو کرنے کے لیے اور کوئی اور آ کے اس کی جگہ بیٹھ گیا. نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص وہ وضو کر کے واپس آتا سوائے اس کے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہو بالکل, اور اب آپ کو صفوں کو بالکل برابر کرنا ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ پہلا شخص جو یہاں سے اٹھ کے گیا ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو وہ جگہ ملے. اگر کوئی امیر مجلس ہے وہ مجلس کو برخاست کرنے کا اور چلے جانے کا حکم دے, یا کسی ایک شخص کو کسی مصلحت کی بنا پر چلے جانے کو کہے, تو اس کو اس حکم میں بالکل اپنی سبکی محسوس نہیں کرنی چاہیے, اور اپنی اس حکم کی تعمیل میں یہ محسوس کرنا کہ اچھا مجھے کہہ دیا کہ مثلا بعض اوقات کوئی ایسی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کسی ایک شخص کے لیے مشورہ ہونا ہوتا ہے, یا کوئی اور دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ نہیں چاہتے کہ اس شخص تک اس بات کو پہنچایا جائے, اسے کہا جائے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس محفل سے باہر چلے جائیں. تو یہ محسوس کرنا کہ میری بے عزتی کی گئی ہے, میرے ساتھ کچھ مجھ سے چھپا کے کوئی کام کیا کہ نہیں, اس وقت اس چیز کو کر لینا چاہیے. اگر کھانا کھانے کے بعد لوگ بیٹھے ہوں تو کھانے سے فراغت میں بہت دیر تک نہیں بعد میں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اس سے میزبان پریشان ہوتا ہے. اور پھر مجلس میں
نظم و ضبط کو دیکھنا چاہیے کہ تو اس میں یعنی یہ بات نہیں کہ میرا درجہ اس وقت بلند ہوگا جب میں کسی بڑی ڈگنیٹوری کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گی، بلکہ صرف یعنی ان احکام کو مان لینے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا مقام جو ہے وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں پر جو بات کہی گئی ہے آیت نمبر 19 اور اس کے آگے کہ پھر حزب الشیطان اور حزب اللہ دو چیزیں جو ہے رکھی گئی ہیں۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے جو سیاسی پارٹیاں آپ کہہ لیں گے، جو جماعتیں، جو گروہ ہیں، بس دو ہو سکتے ہیں، ایک حزب اللہ اور دوسری حزب الشیطان۔ حزب کے معنی ہوتے ہیں ایک پارٹی یا گروہ یا جتھا جن کے خیالات میں یکسانیت پائی جاتی ہو، ہم آہنگی ہو، اور ان کے اندر ایک جوش اور ولولہ اور شدت ہو۔ یعنی حزب جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی آ سکتا ہے، وہ فوج کے لیے بھی آ سکتا ہے، وہ کسی لشکر کے لیے آ سکتا ہے، جس کا مقصد ملک کے اندر بہتری لانا، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنا، اور ایسا ہو۔ جو غزوہ احزاب ہوئی ہے اس میں ایسی پارٹیاں اسلام کے خلاف متحد ہو گئی تھیں، اور ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف باقی سارے لوگ تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے۔ بہت سارے حزب جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ شیطان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جب شرعی نقطہ نظر سے صرف دو ہی لوگ ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کے فرما بردار لوگوں کی پارٹی جسے آگے اللہ تعالیٰ حزب اللہ کہتا ہے، اور دوسرے شیطان کی پارٹی جیسے کہ اس آیت میں ہے۔ تو اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب حزب شیطان ہیں، اور وہ ایک ہی پارٹی کے افراد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا غزوہ احزاب میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں مشرکین مکہ تھے، یہودی مدینہ کے یہودی تھے، منافقین تھے، عرب کے دیگر جتنے مشرک قبائل تھے سب شامل تھے۔ ان میں سے ایک ایک گروہ بھی شیطان کی پارٹی ہے، اور سب مل کر بھی شیطان کی پارٹی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو لوگ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ تو اہل حق کا غلبہ کن کن معنوں میں ہوتا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غالب رہنے سے مراد کیا ہے۔ صرف سیاسی غلبہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن اکثر نہیں بھی ہوتا۔ تو یقینی جو غلبہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مورلی ایک لوگ جو ہے، ایک گروہ جو ہے، ایک جماعت جو ہے، وہ مورلی لوگ ریکگنائز کرتے ہوں کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کرپٹ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مال نہیں کھاتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دھوکے نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ اس پارٹی کے یعنی حزب اللہ کے اصول ہیں، اہم اصول ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے کے اوپر پختہ جمے ہوئے لوگ ہیں، اس نظریے کے اوپر پورا یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ باطل نظریات جتنے بھی ہیں وہ آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج سیکولرزم کا زمانہ ہے تو کل سوشلزم کا زمانہ تھا، کیپٹلزم کا زمانہ تھا، مغربیت کا زمانہ ہے، الحاد کا زمانہ ہے، شرک کا زمانہ ہے، کبھی یہودی اوپر ہے، کبھی، لیکن ان تمام میں لوگ یہ نئے نئے نظریات آتے ہیں، بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، اور اپنی موت آپ مرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں نے یہ بات سوچی تھی کہ دنیا کی اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی یہاں پہ آبادی کی کہ اس آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور آج دنیا کو فکر یہ ہے کہ ہماری آبادی اتنی کم ہو گئی کہ ہمیں سنبھالنے والے بوڑھوں کو لوگ جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ تو جبکہ اللہ کی پارٹی کے نظریات اور عقائد جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بدستور قائم اور برقرار ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک برقرار رہیں گے۔ اور یہاں پھر یعنی اس بات کو رکھا ہے کہ کافروں سے دوستی رکھنا بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ اور یہ اس چیز میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو رویہ تھا وہ کیا رویہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو قتل کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنے ماموں کو، حضرت علی جو ہیں وہ، اور حضرت حمزہ جو ہیں وہ، انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ تو یہ یعنی وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر ایمان نے وہ قوت دیتی تھی کہ ان کو سامنے والا شخص یا تو کافر نظر آتا تھا یا مسلمان نظر آتا تھا، وہ رشتہ داریاں ان کے درمیان جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، یعنی جب وہ جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔
سورہ حشر جو ہے اس میں جو اصل یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مدینہ میں جو یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، ان کے کس طرح انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں کرنا شروع کی تھی. ان کے جو تینوں قبیلے تھے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا. تو اس میں یہ کچھ لوگ خزرج کے وہ تھے، کچھ اوس کے حلیف تھے. یہ ظاہر ہے آپ جب سیرت پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر اس میں ہم آپ پڑھیں گے کہ میثاق مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک پیکٹ کیا تھا، اور جس میں اس پیکٹ میں یہ بات تھی کہ یہود اور مسلمان مل کر ایک امت ہوں گے، اور وہ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے. یعنی پورا وہ پیکٹ ہے، اس کو اگر آپ پڑھ لیں محسن انسانیت کے اندر تو آپ کو مل جائے گا. تو اس میں اب مختلف قبائل جو ہیں وہ ان کے ساتھ مختلف مواقع پہ معاملے کیے گئے. بنو قینقاع اندر ہی ہوتے تھے اور وہ سنار ہوتے تھے، ان کو کس طرح نکالا گیا. پھر بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بنو نذیر کا جو معاملہ تھا وہ کس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ درپے ہو گئے تو ان کے ساتھ جو معاملہ جو ہے وہ کیا. اس کی تفسیر آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا سب چیزیں. لیکن اس میں جو بہت ہی اہم جو باتیں چند سورہ حشر سے ہمیں رکھنی ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آیت نمبر 7 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ فے کمال جو ہے وہ کیا ہے. یہی وہ آیت ہے، آیت نمبر 7. اور اس کے بعد آگے کی ایک دو آیتوں کے اندر وہ جو آیت ہے جس سے میں نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے اپنے زمانے میں ایک اصول جو ہے وہ اخذ کیا تھا. یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ اصول دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ دولت کی تقسیم کا اسلام کے معاشی نظام کے بہترین اصول جو ہے وہ یہاں پر دیے گئے ہیں. اور اس کو مطلب یہ ایک اتنا بڑے پورے نظام کو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کوزے میں سمندر کو بند کرنا، وہ یہاں پر اس میں ہے کہ کس طرح سے کیا. اور وہ ایک ہی جملے سے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے درمیان مال گردش نہ کرتا رہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو آیت ہے یہ بہت ایک سنہری اصول ہے کہ جیسے یعنی زکوٰۃ کا جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے مال جو ہے وہ تقسیم ہر سال جتنا لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے جب وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس مال تقسیم ہوتا ہے. اس کے بعد وراثت کی جو تقسیم ہے کہ وراثت اتنی تیزی کے ساتھ انسانی مال کو جو ہے چند نسلوں میں یعنی اگر کسی کے پاس کروڑوں اور اربوں کی مالیت بھی ہو تو چند نسلوں میں منتشر ہو کے سینکڑوں افراد میں تقسیم ہو چکی ہوتی ہے. اور اس لیے کہ اگر کیوں ایسا اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر دولت چند لوگوں کے پاس جمع ہو جائے گی تو اس سے طبقاتی تقسیم بڑھتی ہے. مثلا آپ یہ دیکھتے ہیں آج امریکہ میں جب یہ کرونا کی ویکسین کا جب معاملہ آیا تو جو امریکہ ہے اس نے بے شمار ویکسین جو ہے وہ خرید کے اپنے پاس رکھ لی. اگر 30 ملین ان کی 300 ملین کی آبادی ہے تو انہوں نے 3 times as much ویکسین خرید کے رکھ لی، اور غریب لوگوں کے پاس اس ویکسین کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک معاملے میں نہیں ہے بلکہ دولت کے معاملے میں، یہ زمین کے وسائل کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں یہ چیز ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک طبقہ جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرا طبقہ جو ہے وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح سے ان طبقوں میں آپس میں دشمنی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور یہ جو خود بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنتی ہے. اس لیے دولت جتنی تیزی کے ساتھ گردش کرے گی اسی قدر قومی معیشت جو ہے وہ خوشحال ہوگی. اگر کوئی نواز شریف اور کوئی زرداری اور کوئی اور دوسرے لوگ اٹھا کے اپنی دولت کو پورا جمع کر لیں ملک بھر کی اور اس کو اٹھا کے ملک سے باہر لے جائیں، اور تو دیکھیں ملک کے اندر کیا صورتحال ہوگی. یعنی چند خاندانوں کے درمیان تو بہت دولت ہوگی لیکن لوگ جو ہیں ان کی نہ قوت خرید رہے گی نہ وہ کچھ اور کام کر سکیں گے. اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس کا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایک شرعی حجت اور واجب الاتباع حکم کے طور پر یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں، جس چیز کا وہ حکم دیں وہ حکم کو لے لیا جائے، اور جس سے آپ کو روکیں
اس سے آپ رک جائیں. اور اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی, گدوانے والی, خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی یعنی پلکنگ کرنے والی عورتیں, یعنی ایک تو ٹیٹوز بنانے والے مرد اور عورتیں, اور پلکنگ اور آئی بروز کو پلک کرنے والی عورتیں, اور دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے جو اللہ کی خلقت کو بدلتی ہے. دیکھیں یہ بڑے سخت الفاظ ہیں. یہ حدیث بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی جس کی کنیت ام یعقوب تھی. وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے. انہوں نے کہا میں تو اس پر ضرور لعنت کروں گا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اللہ کی کتاب میں اس پر لعنت آئی. اس عورت نے کہا میں نے تو سارا قرآن جو 2 تختیوں کے درمیان پڑھ ڈالا, اس میں تو کہیں ان عورتوں پہ لعنت نہیں آئی. انہوں نے کہا اگر تو نے اچھی طرح قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور یہ مسئلہ پا لیتی. کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ پیغمبر جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو اور جس سے منع کرو اس سے باز رہو؟ اس نے کہا ہاں یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ کہنے لگے, عبداللہ ابن مسعود, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا. وہ کہنے لگی تمہاری بیوی تو یہ کام کرتی ہے. انہوں نے کہا جا کر دیکھو. جب وہ گئی تو وہاں کوئی بات نہ پائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اگر میری بیوی ایسے کام کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, اور دوسرے یہ کہ مردوں کو اپنے آپ کو یہاں قوام بننے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے گھروں کی عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی کھلی کھلی مخالفت کر رہی ہیں. کیا وہ خود یہ کام کروانے کے لیے عورتوں کو وہ کر رہے ہیں, تو کیا عورت اس وقت ان کی بات سننے کے لیے, یعنی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات سنے, یا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے. اور وہ عورت یہ کہہ کر کہ اب میں سمجھ گئی, بس اس نے اتنا کہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی. اچھا, اس کے بعد آپ نے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ سے اس نے فرمایا بڑی ہی خطرناک ایک, جس کو آپ کہیں کہ یہ حدیث ہے, ان قریب تم میں ایک پیٹ بھرا شخص اپنے پلنگ پر تکیہ لگائے میری حدیثیں سن کر یہ کہے گا ہمارے تمہارے درمیان قرآن کافی ہے. اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو. یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی. یہ ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, مسند احمد, بیہقی, دارمی اور مشکات کی حدیث ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لوگ, ایک وقت آئے گا ایسا کہ لوگ یہ کہیں گے سنت کو چھوڑ دو, صرف قرآن کے اوپر عمل کرو. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت کو نہیں پکڑا جائے گا. اس کے بعد پھر آگے جو چیز ہے وہ یہ ہے, یہ ایک دعا ہے یہاں پر جو سکھائی گئی ہے کہ, اور یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے, ضرور اس کو یاد رکھیں. والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ آیت نمبر 10 جو ہے, یہ دعا اس کو یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ اس میں ایک لفظ یہاں پہ شح کا آیا ہے, شح نفس. تو شح کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک مال و دولت کے جمع کرنے میں حریص ہونا, اور دوسرے مال و دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا. اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اس کو شحیح یا شحاح کہتے ہیں. یعنی اب آپ سوچیں کہ جس شخص کے اندر جو حریص ہو اور بخیل ہو, اس میں تنگ نظری ہوگی, اس میں تنگ ظرفی ہوگی, اس میں سنگ دلی ہوگی, اس میں بے مروتی ہوگی, اور وہ دولت کے پیچھے اندھا ہوگا, دولت کا پجاری ہوگا, اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی خصوصیت نہیں ہوگی, وہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتا, وہ ایثار نہیں دکھا سکتا, اس میں ہمدردی نہیں ہو سکتی, اس میں مروت نہیں ہوگی, اس میں اخوت نہیں ہوگی. یعنی جس نے اس سے نجات پالی شوہ سے, وہ اس کو اتنی بڑی یہ کامیابی ہے کہ یہ انسان کے لیے جنت میں لے جانے کا باعث ہے. اپنے دلوں کو چیک کریں کہ میرے اندر شوہ نفس تو نہیں پایا جاتا, میں لوگوں کو معاف کرنے کے معاملے میں کتنی کوئک ہوں, میں کتنی جلدی رسپونڈ کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو معاف کر دوں. اس کے بعد پھر یہ جو آیت جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ وہ آیت جو حضرت عمر نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہوگا, قرآن سنا ہوگا, لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو اس چیز کے لیے کھولا تو انہوں نے اس کی اپلیکیشن جو تھی اس کو سمجھا اور اس بات کو اس پہ یقین کیا.
اس کے بعد پھر آخری جو رکوع ہے اس کے اندر جو بات آتی ہے، اس کو بھی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. آیت نمبر یہ یہاں پر 18 سے جو شروع ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کو کل یعنی قیامت کے دن کا خیال رکھنا چاہیے. پوری دنیا کی زندگی صرف آج ہے، صرف آج کا جو دن ہے یا آج کا جو لمحہ ہے وہ آج ہے. جو کچھ بھی آپ نے یہاں بو لیا کل آپ وہاں پہ پائیں گے. جتنا بوئیں گے، جو کچھ بوئیں گے، اس کے تحت ہر انسان کو اپنے آپ کا جائزہ جو ہے وہ لیتے رہنا چاہیے. اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یعنی پہاڑوں جیسی عظیم الشان مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، اتنی بڑی اس کی باڈی کتنی بڑی ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، وہ کتنا پھیلا ہوا ہے، وہ کتنا بلند ہے، وہ کتنا عظیم الجثہ ہے. اگر اللہ تعالی اس کو سمجھ دیتا، اس کو اختیار دیتا، اس کو عقل و شعور عطا فرماتا، وہ جو کہ انسان کو دیا گیا ہے، عقل، اس کا شعور، اس کی تمیز، اس کا اختیار. اور پھر پہاڑوں کو یہ بتایا جاتا کہ تمہیں اللہ کا فرما بردار بن کر رہنا ہوگا اور پھر تمہارے اعمال کی تم سے باس پرس ہوگی، تو وہ بھی اس تصور سے کانپ اٹھتے. لیکن انسان کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا بوجھ کہ مجھے کل جواب دہی کرنی ہے. قرآن پورا کا پورا میرے پاس آیا اسی لیے ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ دیکھو تمہیں آج یہ کرنا ہے اور کل اس کی جواب دہی کرنی ہے. تو اگر یہ ایک انسان اتنی بڑی امانت کو اٹھانے کے بعد نہ اس کے اندر خوف طاری ہو، نہ اس کو یہ فکر لاحق ہو کہ اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، اللہ کو فراموش کر کے گزار دی، تو آخرت میں کیا جواب دے گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، اس کی گرفت سے کیسے بچے گا، اور اگر پکڑ میں آ گیا تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کو بچانے والا کون ہوگا. بلکہ وہ قرآن کو سن کر اور تمام چیزوں کو جان کر، تمام قرآن کو سمجھ کے ایسا غیر متاثر رہتا ہے، اتنا انڈیفرنٹ رہتا ہے، جیسے کوئی بے جان پتھر ہو، جیسا ایک بے شعور جانور ہو، جسے ان بے جان چیزوں کے علاوہ کوئی انسانی قوتیں دی ہی نہیں گئی ہیں. تو یہ ایک پہاڑ سے کو دیکھیں اور اپنی شخصیت کو دیکھیں اور اس قرآن کو دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ایک جو گلدستہ یہاں پہ رکھا ہے، اس میں اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی کہ عالم الغیب و شہادت، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ غیب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ تم سے غیب ہے، اور جس کو تم جان چکے ہو اور جس کو تم ابھی نہیں جانے ہو. اللہ کے لیے دونوں چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں. اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے. آگے سورہ ممتحنہ ہے. اس میں بھی خواتین کے لحاظ سے بات آئی ہے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب لوگ مہاجر آ گئے تھے اور اب فتح مکہ کے قریب کا وقت تھا، تو ایک صحابی نے جو بدری صحابی تھے، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ، انہوں نے ایک خط مکہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجا تھا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن چونکہ میں قریشی نہیں ہوں اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جب ہم مکہ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میرا خاندان جو ہے وہ ختم، مطلب مارا جائے، تو میں نے ان کو بچانے کے لیے کام کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روک ٹوک کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ یہ تم قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناطے تمہیں فائدہ دیں گے، نہ تمہاری اولاد. یعنی رشتے ناطے سے مراد یہ ہے کہ رحم کے رشتے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے والدین، تمہارے خالہ پھپھا، تمہاری بیوی، یا رحم کے رشتے کے علاوہ جو قریب ترین رشتے ہیں، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر اور تمہاری اولادیں، کوئی تمہارے کام نہیں دیں گی. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ جو ہے وہ کتنا عظیم الشان اسوہ ہے. اور یہاں پھر ایک دعا جو ہے وہ بتائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم.
یعنی کیا یہ چیز ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنانا، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا. کیا مطلب ہے اس کا کہ یعنی فتنے کے معنی آزمائش ہے، دکھ ہے، رنج ہے، رسوائی ہے، کوئی مرض کا، سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ لفظ عموماً برے مفہوم کے اندر آتا ہے. اس لحاظ سے اس دعا کے مطلب جو ایک تو یہ ہو سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ کافر ہم پر غالب آ گئے اور ہمارے دین پر ہمیں قائم نہ رہنے دیا اور پھر سے ہم شرک، کفر و شرک کی طرف مبتلا نہ ہم ہو جائیں. پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ اصل میں صحیح دین تو انہی کا ہے، کفار کا، مسلمانوں کا دین ٹھیک نہیں تھا اسی لیے یہ مغلوب ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا اخلاق عطا کر، ہمیں ایسا کردار دے، ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ کافر لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارا مذاق نہ اڑائے، ہمارے اوپر یعنی جگ ہنسائی کا ہم باعث نہ بنے اور ہمیں کوئی طعنے نہ دے سکے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفات یعنی بتائی گئی ہیں، اور 3 صفات یعنی آیت نمبر 9 کے اندر جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ایک یہ کہ انہوں نے مشرکین سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا تھا اور دائمی قطع تعلق تھا یہاں تک کہ مشرک اس شرک سے باز آ جاتے. دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ پر توکل کرتے تھے، اور تیسرے یہ کہ وہ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے بہترین اخلاق اور بہترین اعمال کی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. یہ 3 جو چیزیں ہیں، اس چیز کو ہمیں اپنے اسوے میں اس میں کہا گیا کہ تمہارے لیے اس کے اندر بہترین اسوہ ہے. اس کے بعد پھر وہی ہے کہ خواتین جو وہاں سے آ رہی تھیں، مسلمان ہو کے آ رہی تھیں، ان کو جانچنے کا یہاں پہ طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور ان کے بارے میں مختلف قسم کے احکام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے خواتین سے، وہ کن امور پر بیعت ہوتی تھی اور ان سے بیعت لینے کا طریقہ کیا تھا. یعنی اچھا، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہر عورت کے پیچھے کوئی سیکیورٹی لگا دی جاتی تھی، کوئی ایف بی آئی، کوئی سی آئی اے، کوئی اس قسم کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی لگ جاتی تھی کہ جو ہر وقت ان کا جائزہ لیتی تھی. نہیں، بلکہ ان سے کچھ چیزیں پوچھی جاتی تھی، ان سے بیعت لی جاتی تھی، اور اس کے بعد یقین کر لیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں. مسلمان عورتیں اپنے اون پر اپنے شوہروں کو چھوڑ کر آئی ہیں یا کسی اور وجہ سے آ گئی ہیں، اس لیے کہ بہرحال آپ اس کو جانتے ہیں کہ بالکل حالت جنگ تھی. اس حالت جنگ کے اندر کوئی بھی ایک وہ بن کر آ سکتا تھا، کوئی بھی جاسوس بن کر آ سکتا تھا کسی اور بری نیت سے، اور یہ کام مسلسل ہوتے رہتے تھے وہاں پر. تو اس لیے ان کو ٹیسٹ کرنا لازم تھا، لیکن ٹیسٹ کر کے اس کے بعد ان کو یعنی وہ چھوڑ دیے جاتی تھی اور ان کو مان لیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان ہیں. اور ان سے جو بیعت لیا، عمر کو اس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ وہ اس چیز کو ان کی انویسٹیگیشن کریں گے، ان سے معلومات کریں گے کہ وہ واقعتاً آنے کا ان کا مقصد یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے. محض اسلام کی خاطر وطن چھوڑ کر آئی ہیں، کوئی دنیاوی اور نفسانی کوئی ان کی غرض تو نہیں ہے اس ہجرت کی، کہیں اپنے خابندوں سے لڑ جھگڑ کر یا خانگی جھگڑوں سے بیزار ہو کر یا سیر و تفریح کی غرض سے تو نہیں آئی ہیں. اس لیے حضرت عمر کا اس میں انتخاب کیا گیا اور وہ امتحان لیتے تھے. اور اس کے بعد پھر اس سے یہ ہوا کہ ان کے نکاح خود بخود ختم ہو جاتے تھے. اور اس میں بڑی ہی یعنی اہم نکات ہیں، کتنا انصاف سے اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ کس کا مہر کہاں دیا جائے گا، کون سا مہر لوٹا دیا جائے گا، کون سا مہر ختم کیا جائے گا. عورتوں سے بیعت جن چیز پر دی گئی ہے وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. سب سے پہلے کہ وہ شرک جو ہے وہ نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ ہیں جن کے پر حد جاری کی جاتی ہے، اور حقوق و لباس سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. اور اس میں عربوں میں اس چیز کا جو ہے وہ رواج تھا، مطلب وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، فقر و فاقہ کی وجہ، خوف کی وجہ سے لڑکوں کے علاوہ لڑکوں کو بھی مار ڈالتے تھے. اس میں ایبارشن بھی وہاں پہ شامل تھا، جائز ناجائز طریقے سے اس کو کرنا. بہتان جو ہے جس میں اس کی کئی صورتیں تھیں، ایک عورت کسی دوسرے عورت کے اوپر کوئی الزام لگائے کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ کوئی تعلقات ہے، اس کو تہمت کہا جاتا ہے. دوسری یہ کہ خود اس نے زنا کیا ہو، بچہ کسی دوسرے کا جنے اور شوہر کو یہ یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی بچہ ہے ظاہر ہے. اور تیسرا یہ کہ کسی دوسری عورت کی اولاد لے کر مکر و فریب سے اپنی طرف منسوب کر لے. اور بیعت کا جو سلسلہ تھا وہ کیا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آتی، آپ اس آیت کے مطابق ان کا امتحان لیتے کہ جو عورت ان شرطوں کو قبول کرتی، آپ زبان سے کہہ دیتے میں نے تجھ سے بیعت لی، اللہ کی قسم بیعت لیتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بخاری کی حدیث ہے، یعنی ہم عورت اور مرد کا ہاتھ چاہے وہ اللہ کے رسول ہو لیکن چھونا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان سب کے ساتھ پڑھی۔ آپ خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے، اس کے بعد خطبہ سناتے، خطبے کے بعد آپ ممبر سے اترے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جب ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، پھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے آپ آگے بڑھے، عورتوں کے پاس آئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ان کے سامنے یہ بیعت والی پوری آیت پڑھی۔ اس سے فراغت کے بعد عورتوں سے پوچھا کیا ان شرطوں پر قائم ہوتی ہو؟ ایک عورت کے سوا کسی نے جواب نہ دیا اور سب حیا سے خاموش رہیں، اور جو خاتون بول کے نے بات کی وہ یقیناً آپ جانتی ہوں گی اسما بنت یزید کے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا وہ صدقہ کریں۔ کیوں صدقہ کریں؟ اس لیے کہ عورتیں بہت ہی زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں، عمومی طور پہ ان کے اندر شکر کا جذبہ کم پایا جاتا ہے۔ بلال نے اپنا کپڑا بچھا دیا اور وہ چھلے اور انگوٹھیاں بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ یہ جو ہے حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ بیعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کا وسلم سے یہ کہا کہ آپ ان بیعت کرنے والیوں کے حق میں دعائے مغفرت بھی کیا کریں کہ ان سے ان امور میں جو کوتاہیاں پہلے ہو چکی ہوں یا آئندہ اس عہد کی تعمیل میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ معاف کر دے۔ اچھا پیاری بہنوں، آج کا ہم یہیں روکتے ہیں، کل انشاءاللہ سورہ صف سے اپنی بات ہم شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔